بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم نسخہ جات کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا نسخہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ہے گردوں کی انفیکشن کے لیے۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ گردوں میں انفیکشن ہوتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے سب سے بڑی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا قومی مشروب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قومی مشروب کیسے ہمارے گردے خراب کر رہا ہے۔ ہماری جو میجورٹی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، غالب اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی مشروب ہے کون سا۔ تو میں بتا دیتا ہوں، گنے کا رس ہے، لیکن گنے کے رس کا ہمارے گردوں کی خراب ہونے سے یا گردوں میں انفیکشن کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا دوسرا قومی مشروب ہے جس سے ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور جو ہم اپنی دعوتوں میں مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہیں ہمارے یہ پیپسی، کوک، 7 اپ وغیرہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں۔ ہمارا قومی مشروب بدقسمتی سے یہ بن چکا ہے۔ اور فاسٹ فوڈ جتنی ہم کھاتے ہیں وہ گردوں کے لیے سمجھ لیں کہ زہر ہے جو ہم لے رہے ہیں، اور بڑے شوق سے پیسے خرچ کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ برگر، شاورما، پیزا بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نسخے کو، ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا سننا ہے، تاکہ کیونکہ اس میں جو میں چیزیں پرہیز میں بتاؤں گا، اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو نسخہ بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، پرہیز جیسے نسخہ مزاج کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور آپ اگر اس کے مخالف مزاج کی غذائیں کھاتے رہتے ہیں تو اس نسخے سے آپ کو بالکل کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے کچھ نقصانات ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر نقصانات نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم فائدہ نہیں ہوگا بالکل بھی۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس کو مسلسل سننا ہے اور پوری توجہ رکھنی ہے کہ اس میں کون کون سی غذائیں جو مریض کے لیے نقصان ہے وہ بھی بتا دوں گا، اور نسخے کا طریقہ استعمال، اور پھر مزے کی بات ہے کہ سادہ زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور وہ نسخہ جات آپ کو بتاؤں گا کہ جو بالکل کم قیمت ہوں، اتنے سستے ہوں کہ وہ عام جو ایک غریب سے غریب آدمی ہے وہ بھی استعمال کر سکے لے کے بڑی آسانی سے اسے، اور دوا بنانے میں بھی آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسے نسخہ جات نہ ہوں کہ جن کو بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ دقت طلب ہو، اور اس میں مہارت کی ضرورت ایک ماہر دوا ساز کی ضرورت پڑے کہ وہ آپ کو بنا کے دیں۔ تو نسخے سادہ ہوں، نمبر 1، نمبر 2 نسخے سستے ہوں، نمبر 3 نسخہ جات جو ہیں وہ بے ضرر ہوں۔ اگر یعنی اس کی مقدار میں تھوڑا اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو اس کا نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جیسے میں نے عرض کر دی ہے کہ کڈنی انفیکشن کا ہے۔ اور کڈنی انفیکشن عام طور پہ جن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ اچھا، اور مزید اس میں یہ ہے کہ ایک تو وجوہات آپ نوٹ کر لیں، اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں نسخہ جات میں بتائی جانے والی چیزیں ہیں وہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لینی ہے۔ جب میں دکھاؤں تو اس کی جو پہچان بتا دوں، اس کے مطابق آپ نے جا کے پنسار سٹور سے وہ سامان خریدنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پرانے جو اجزاء ہیں وہ آپ کو دے دیں جن کا اثر ہی بالکل ختم ہو چکا ہو۔ تو اجزاء کو دکھانے کا مقصد میرا فقط اتنا ہے، باقی اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندہ آسانی سے گھر میں بنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کڈنی انفیکشن اور ایسے مریض کہ جن کو پیشاب میں پروٹین ضائع ہو رہی ہے، یا پیشاب میں ان کو جو ہے وہ اپنا پس سیلز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یہ دوا پورا 1 ماہ تک، یعنی 4 ہفتے کا یہ مکمل سمجھ لیں کہ ایک نصاب ہے جس کے مطابق آپ نے دینی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، اول تشخیص، دوسرے نمبر پہ تجویز، تیسرے نمبر پہ ترتیب۔ تو تجویز جو کر رہا ہوں وہ میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اجزاء کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہی ہے کہ بھئی دوا کو سادہ صرف پانی سے استعمال کرنا ہے، 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ اب اس کی مقدار کیا ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ جو تشخیص ہے وہ تشخیص تو ہو ہی جاتی ہے جب کڈنی انفیکشن کی طرف مریض جاتا ہے اور انفیکشن شروع ہوتا ہے، تو عام طور پہ لوگ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا چکے ہوتے ہیں، گردوں پہ ہلکی پھلکی سویلنگ بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیز تو معلوم ہو جاتی ہے کہ مریض کو کیا ہے، اور دینا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کس ترتیب سے دینا ہے۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو فالو کرتے ہو، تشخیص، تجویز اور ترتیب، تو انشاءاللہ شفا یقینی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم نسخہ جات کی، اپنے نسخے کی طرف، ٹھیک ہے۔
تو اجزاء کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ جی ناظرین اکرام، یہ اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ صرف اس میں 4 اجزاء ہیں اور چاروں قدرتی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ گردوں کی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اور پس سیلز کو ختم کرنے کے لیے بہترین اور مجرب چیز ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ہلدی، ٹھیک ہے جی، عام ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو خون کو صاف کرتی ہے، اندرونی زخموں کو یہ ٹھیک کرتی ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لینی آپ نے اسی طرح ثابت ہے، اور اس کو لے کے پھر پیسنا ہے یا پسوا لینا ہے، بھلے گرینڈ کر لیں آپ گھر پہ خود ہی، ٹھیک ہے، ہاون دستے میں کوٹ کے، اور بعد میں آپ اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈلی اس میں جو چیز ہے وہ ہے کلمی شورا۔ اچھا، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کے سارے اجزاء بہت سستے ہیں، یعنی غریب سے غریب آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہلدی ہم نے اس میں 20 گرام، اچھا یہ نسخے کے مطابق آپ اپنی یعنی بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں مقدار کو جتنا آپ بنانا چاہیں، تو وزن آپ نوٹ فرما لیں۔ اس میں ہلدی ہے 20 گرام، کلمی شورا ہے 10 گرام، اچھا، اور یہ خشک آملہ، ٹھیک ہے جی، آملہ خشک ہے، یہ دیکھ لیں اس طرح کا ہوتا ہے، اور بازار سے جب لیں تو بالکل آپ نے دیکھ کے چیک کر کے لینی ہے ہر چیز کے، بالکل اچھی ہو اور زیادہ پرانا پڑا ہوا سامان آپ کو نہ ملے، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ہلدی ہم نے 20 گرام لی، آملہ بھی 20 گرام ڈلے گا، اس میں سے آپ نے گٹھلیاں نکال لینی ہے، اس کو توڑ کے اس میں گٹھلیاں ہوں گی، نکال لینی ہے، وہ گٹھلیاں پھینک دینی ہے، اور باہر کا جو گودا ہے یہ استعمال ہوگا، اس کا وزن 20 گرام ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ہلدی ہے تو ہلدی بھی 20 گرام ہے، کلمی شورا 10 گرام ہے، اور خشک دھنیا یہ بھی 10 گرام ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان ساری چاروں اجزاء کو لے کے صاف کر کے پیس کے مکس کر لینا ہے، بھلے مکس کر کے بھی پیس لیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو مقدار خوراک ہے آپ نے وہ چائے والے چمچ کا تیسرا حصہ اگر مریض ویسے کھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ مارکیٹ میں خالی کیپسول ملتے ہیں وہ لے لیں، 1000 mg والے، 00 کے کیپسول مشہور ہیں، 00 کہتے ہیں، جو 1000 mg ہوتا ہے وہ 00 ہے، اور جو اپنا ہوتا ہے 0 سائز ہوتا ہے وہ 500 mg ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ 1000 mg والے کیپسول لینے ہیں، یہ کیپسول آپ نے خود گھر پہ بھر لینے ہیں، بھر کے 3 ٹائم مریض کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی سے دیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 ہفتے کا یہ مکمل علاج ہے، تو 4 ہفتے میں انشاءاللہ جیسا بھی مسئلہ ہے گردوں کی انفیکشن سے جڑا ہوا، اللہ پاک اس میں تندرستی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب پرہیز سن لیں، پرہیز میں آپ نے مریض کو کوئی بھی تلی ہوئی چیز نہیں دینی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر طرح کے ویجیٹیبل آئل جو مارکیٹ میں دستیاب ہے یہ بند کر دینے ہیں، سرسوں کے تیل میں کھانا بنا کے وہ مریض کو دینا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، ہر طرح کی کھٹاس بند کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ کھٹی چیز جس میں یعنی جیسے کیچپ ہے، اچار وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے روک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پراٹھا بند کرنا ہے، چاول بند کرنے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کے یہ اگر آپ پرہیز کروا دیتے ہیں اور 4 ہفتے ریگولر جیسے میں نے بتایا ویسے آپ دوا استعمال کروا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سولو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنی آپ اگر کوئی قیمتی رائے آپ دینا چاہیں نسخوں کے بارے میں یا کسی بھی حوالے سے تو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے قرب و جوار میں بسنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔